6 روزے ہیں شوال کے، جس کے بارے میں پھر حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے بھی مکمل رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اس نے گویا کہ پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب یہ 36 دن بن گئے، اور 36 چونکہ نیکی کا کم سے کم اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، تو 360 دن ہو گئے، سال کے دن پورے ہو گئے، تو گویا کہ اگر 30 دن اس کے 35 یا 36 روزے اگر سال میں ہو گئے تو گویا کہ پورے سال کے روزوں کے وہ ہم وزن ہو جائیں گے۔ نفلی روزے کے ضمن میں یہ ایام 20 کے روزے جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کے لیے خصوصی تاکید بھی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابتداءً یہی فرض کیے گئے تھے۔ ایام معدودات، یہ معدودات جو ہے یہ 2-3-4 دن کے لیے ہی آ سکتا، 30 دنوں کے لیے نہیں آ سکتا۔ جیسے کہ ایام معدودات حج میں منا میں قیام کے لیے بھی ایام معدودات آیا، وہ بھی 2 دن یا 3 دن کا قیام ہوتا ہے منا میں، 11ویں 12ویں زیادہ 13ویں، اور تو ان کی اہمیت ہے، اس کو کنٹینیو کیا گیا ہے۔ اور چونکہ نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے 3 دن کا روزہ گویا کہ پورے مہینے کا روزہ شمار ہو جائے گا جو شخص اس کی پابندی کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے مسلسل 3 دن کے نہیں رکھتا ہے تو ہفتے میں 2 رکھ لیا کرے، پیر اور جمعرات کے روزے۔ جمعے کا روزہ جو ہے اس کو روکا گیا، منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ جمعہ جو ہے وہ ایک طرح سے عید المسلمین ہے، الجمعہ تو عید المسلمین، تو اس میں جیسے کہ عیدین میں جو ہے، عیدین میں تو حرام مطلق ہے، لیکن جمعے میں یہ نہیں کہ حرام مطلق ہے، لیکن یہ کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ البتہ ایام 20 کا جو شخص عادی ہے روزے رکھنے کا، ان میں کبھی جمعہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں کہ جمعے کو بھی رکھے۔ یہ ہے نفلی روزوں کے بارے میں۔ باقی یہ کہ چونکہ اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ چونکہ رمضان کے روزے کے بعد بھی 6 روزے شوال میں ہوتے ہیں، وہ جو ہے اسی لیے فرمایا کہ جو 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے گا وہ گویا کہ صائم الدہر شمار ہوگا۔ 30 یہ 6 اور 36 ہو گئے، 10 سے ضرب یہ پھر 360 ہو گئے۔ اس حوالے سے اگر آپ وہ رکھنا چاہیں جو بھی اس کا ہو اپنے ذوق کے مطابق، وہی ایام 20 کہلاتے ہیں۔ 13، 14، 15 ایام 20 اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں، 13ویں کا چاند، 14ویں کا چاند، 15ویں کا چاند، تو راتیں روشن، تو یہ ابیض کی جمع 20 ہے، ابیض کہتے ہیں سفید، یہ سفید راتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح سے روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر اب پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ ربط ہے اگلی آیت کا، پڑھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب یہ روح بیدار ہو کر اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے مبدا کی طرف متوجہ ہوگی، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں، اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب۔ ہم قریب ہیں، جب چاہو ہمیں پکارو، جب چاہو دعا کرو، جب چاہو باریابی حاصل کر لو۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو ہر روز رات کے آخری گھڑیوں میں سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور ہماری طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں۔ تم سوئے ہوتے ہو، ہم تو غافل نہیں، تو متوجہ تو ہو، آؤ تو صحیح ہماری طرف۔ حدیث قدسی میں آیا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ بارش بھراتا ہے، میں ہاتھ بھراتا ہوں، میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے، میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، بلائے اعلیٰ کی محفل میں ذکر کرتا ہوں۔ یعنی کہ الفاظ ہیں کہ تو تم غافل ہو بھائی ہم سے، ہم تو غافل نہیں۔ اغیب و ذو اللطائف لا یغیب وارجو ہو رجال لا یخیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ تو غائب ہونے والی ہستی نہیں ہے، حران موجود، ہوا معکم اینما کنتم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ لیکن اب آئی بات اصل، یہ 2 طرفہ بات ہوگی، مجھ سے دعا کرو، کسی وقت کی پابندی نہیں، کسی جگہ کی پابندی نہیں، ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہو، میری کتاب کو ہاتھ مت لگانا، مجھ سے دعا کر سکتے ہو، دعا پہ کوئی پابندی نہیں، لیٹے مانگو، بیٹھے مانگو، ناپاکی میں مانگو، پاکی میں مانگو، جب چاہو مانگو، مجھے دعا میں کوئی خطرت نہیں، اور جہاں پارو گے there and then I will listen to you and I will grant your prayers۔ اجیبو جو ہے، اجیبو دونوں مان، جواب دینا اور قبول کرنا، اجابت استجابت دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، جواب دینا اور قبول کرنا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا بھی تو کہنا مانو، چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے لو لگائیں، میرے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے باغیوں کے خلاف بغاوت کریں، میرے دین کا جھنڈا اونچا کریں۔ یہ سارے احکام ہے کہ قرآن میں۔ قاتلوہم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلے ہی رکوع میں قتال کا حکم آ رہا ہے۔ اب وہ گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، بتا دیا یہ روزہ تمہیں کس لیے رکھوایا جا رہا ہے، اگلے ہی رکوع کے اندر حکم ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اللہ کے لیے دین ہو جائے، پورا کا پورا نظام اللہ کے تابع آ جائے، اس کے لیے پہلے دعوت دو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اس دعوت کے نتیجے میں جمعیت فراہم کرو، جب جمعیت اتنی ہو جائے کہ پھر اس باطل نظام کے خلاف بغاوت کر سکو تو کرو بغاوت، اگر باطل نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہو تو پھر ہم سے بغاوت ہے تمہاری، پہلے ذہنی بغاوت ہے، آپ ڈس اون کیجئے ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، میں اس نظام کو نہیں اون کرتا، ریکنسائل نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی تعاون نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی چاکری اور ملازمت نہ کیجئے اس کی، تن من دھن لگائیے اس نظام کو بدلنے کے لیے، چاہے ابھی وہ دعوت کے مرحلے میں ہے، لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے، تزکیہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہدف کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا دین غالب۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا بھی تو کہنا سنے اور مانے، میں جہاد کا حکم دیتا ہوں تو جہاد کریں، میں اقامت دین کا حکم دیتا ہوں اقیم الدین تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، میں قتال کا حکم دوں تو قتال کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی اپنا ایمان پختہ رکھیں، توکل کریں تو مجھ پر کریں، محبت کریں تو مجھ سے، راضی رہے تو میری تقدیر پر راضی رہے، توکل ہو، راضی برضائے رب ہو، اطاعت ہو، جب تک یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے نہ ہو جائیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اصل میں تو مومن وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے اسپاؤسز، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور رشتے دار، اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے، کہیں پر جو ہے ریسیشن نہ آ جائے، اور تمہارے وہ مکان اور محلات جو تم نے بنائے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جنگ کرنے سے، جہاد سے، تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، بیٹھو وہاں، یہاں تک کہ اب اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے قرآن آیت نمبر 24 سورہ توبہ۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اب وہ لفظ آ گیا رشد۔ دیکھیے پہلے آیا تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزہ، مجرد روزہ تقوی پیدا کر دے گا، ضبط نفس، اور ضبط نفس بھی وہ جو حکم خداوندی کا تابع ہے، یہ روزے کی ریاضت ہے، روزے کی ریاضت کا حاصل۔ رمضان کے روزے کے ساتھ قیام اللیل کا دو گنا پروگرام، دن میں روزہ، رات کا قیام قرآن کے ساتھ۔ اس کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ قرآن کی عظمت منکشف ہو جائے، قرآن کی قدر و قیمت سے تم آگاہ ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہو جائے کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اور آخری بات یہ، جب تمہاری روح بیدار ہو جائے گی، اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام ہوگی، اسی کا نام دعا ہے۔ دعا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الدعاء اخ العبادہ، یہ عبادت کا جوہر ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے، یہ دعا ہی تو ہمیں میسر نہیں ہے۔ 17 رکعتیں پڑھنی ہیں ہم نے عشاء کی، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی لوگ نہیں لگی، ادھر کی ادھر کی سوچیں آ رہی ہیں۔ 17 رکعتیں پڑھی ہوں یا 7 پڑھی ہوں، 10 پڑھی ہوں، آپ کو اجر ملے گا، لیکن آپ کو دعا کی نصیب نہیں ہوئی۔ دعا کب ہوتی ہے؟ بقول اقبال، یہ جو میرے اندر ہے فائنائٹ ایگو، انائے صغیر، انا میں، یہ چھوٹی سی انا ہے، اس انائے کبیر، اس انائے کبیر کے لیے سب سے بڑی جو مظہر آیت ہے قرآن مجید میں وہ سورہ طٰہٰ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اننی
لا اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ ہے فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ انا کبیر ہے، انفائنائٹ ایگو، اللہ اللہ بگ انا، اور یہ چھوٹی سی انا ہے، انا میں۔ جب یہ انا صغیر انا کبیر کے روبرو آتی ہے، ہم کلام کو، یہ ہے دعا۔ اگر یہ جاگی ہی نہیں، بیدار ہوئی نہیں، ہم کلام ہوئی نہیں، تو وہ دعا تو حاصل نہیں ہوئی، مخ عبادت جو ہے، جوہر عبادت کا حاصل نہیں ہوا۔ ہاں ایک شکل ہے عبادت کی، مراسم عبودیت ہے، یہ اشکال ہے، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، ایک شکل ہے، تم نے کر لی، اجر ملے گا، آخر وقت نکالا ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اجر سے محنت کا جو اجرت وہ دے گا، لازم اس پر بھی دے گا، لیکن حقیقت صلاۃ کوئی اور شے۔ اسی لیے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے لیے یہ معراج کے درجے کی شے ہے، معراج میں مکالمہ ہوا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نے فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، حضور نے فرمایا اس سلامتی میں تمام اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر رہا ہوں، سلامتی مجھ پر بھی ہو اور تمام اللہ کے نیک۔ یہ مکالمہ ہے، مخاطبہ ہے، جب تک یہ مکالمے اور مخاطبے کی شکل نہیں، اگر وہ انائے صغیر جاگی ہی نہیں، سوئی ہوئی ہے، بے ہوش ہے، پڑی ہوئی ہے، سسک رہی ہے یا مر چکی ہے، روح مر بھی جاتا ہے، جسم زندہ ہے، روح مر، جسم جان کے ساتھ زندہ ہے، حیوان انسان زندہ ہے، انسان مر چکا، اس لیے قرآن کہتا ہے نبی یہ مردہ ہے، اموات غیر احیاء، یہ نہیں سنتے ہیں، یہ آپ کو سمجھتے ہیں آپ کے یہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، یہ تو مردہ ہے، روحانی طور پر مردہ ہے، ان کی روح مر چکی ہے، یہ تو حیوان رہ گیا ہے زندہ صرف، یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، یہ چلتے پھرتے تعزیے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ابو جہل کون ہے اور ابو لہب کون ہے؟ یہ حیوان ابو جہل ہے اور حیوان ابو لہب ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آنکھ تو کتے کی بھی ہے اور بلی کی بھی ہے، اور کان کتے کے بھی ہے، بلی کے بھی ہے، کتا بھی دیکھ کر گاڑی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے، تم نے بچا لیا تو کون سا بڑا کمال کیا۔ وہ اندر کا انسان مر چکا ہے، یہ انسان اندر کا روحانی وجود یا مر چکا یا سسک رہا ہے یا دبا ہوا ہے، بے ہوش ہے، یہ بیدار ہو اور ہم کلام ہو۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، آتا ہے اللہ جواب دیتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، روحانی کان کھلے ہو تو تم جواب سنو گے، ان کانوں سے نہیں۔ وہی جب محمد پر آئی تھی ان کانوں سے نہیں آئی تھی، وہ دل پر اتری تھی براہ راست، فإنہ نزلہ علی قلبک، ان کانوں کا ان آنکھوں کا سوال نہیں ہے، وہ دل پر براہ، روح ہے محمدی پر، یہ روح، اسی لیے وہی کو بھی روح کہا گیا ہے، لانے والا بھی روح، اور روح الامین جس پر لایا گیا وہ بھی روح محمدی، جس کا مسکن ہے قلب محمدی، اور جو لائی گئی وہ بھی روح ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن ہم نے نازل کیا، ایک روح ہے اے محمد جو آپ پر نازل کی، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس سے پہلے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا، کتاب کیا، شریعت کیا، ایمان کیا، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر اتارا ہے، یہ ہے، اس کے لیے ہے اصل رشد۔ اب آخری لفظ آیا رشد، یہ گویا کہ جو مختلف الفاظ ہیں قرآن میں، کامیاب، فائزون، اتموا الصیام الی اللیل، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک۔ الی اللیل میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ، اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے، جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں، یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں، تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کھا، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کرو۔ اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کرنا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو، تعلق زن و شوق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف، یہ اعتکاف کا ذکر ہو گیا،
رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف جو مسنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے گا، یعنی 20واں روزہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا، اور پھر اعتکاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا، عید کا، اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے۔ یہ ہے مسنون اعتکاف۔ اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، وہ اس معتکف کے لیے نہیں ہے۔ جو مسجد میں معتکف ہے تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے، کسی مشورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے، آ جائے، ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی، وہ حرام۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، شریعت اسلامی کی یہ حدود ہے۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، تو ان کے قریب تک مت جاؤ۔ قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر ہے کہ اللہ کی حدود ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ، اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ۔ یہاں ہے تقربوها، اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ۔ اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہ صرف شاہی جو بھی ہے جانور ہیں ان کے، یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کے چرنے کے لیے ہے، وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا۔ وہ حما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے، لکل ملک حمن وحم اللہ محارمہ، اللہ بھی بادشاہ ہے کائنات کا، ارض و سما کا، اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حما ہے، اس میں داخل نہیں ہونا تمہیں۔ تو فرمایا کہ جو چرواہا اپنی بھیڑوں کو بالکل اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگائے اور اس چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ اس لیے کیپ ایٹ اے ڈسٹینس، ایک فاصلے پر رہو۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ، فلا تقربوها، اس کے قریب نہ جاؤ۔ ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا، بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں، بچیں۔ جب احکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان، جب احکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جائے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے، حرام کیا ہے یہ بھی واضح ہے، البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو تم بچو، ان چیزوں سے بھی بچو، اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا ان سے بھی بچو۔ جو صریحاً حلال ہے اسی پر اکتفا، جن کے بارے میں تعین نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہے، البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہے، تو ان سے بچ، یہ تقویٰ کا تقاضا ہے۔ اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباح، جس شے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملے وہ مباح ہے، لیکن یہ ہے کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے، قانون کا تقاضا یہ کہ مباح کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے، لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف اس شے پر اکتفا کریں کہ جس کے حلال ہونے کے لیے ثبوت اور دلیل موجود۔ تو یہ ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ لکم للناس آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ یہ احکام ہے تکمیلی روزے کے، جس کے ضمن میں نے کچھ احادیث نبویہ کے حوالے سے بھی ان کی مزید وضاحت کر دی۔ اب یہ تیسری بات، روزے کا اصل حاصل کیا ہے؟ اب پہلی آیت پر ہمیں توجہ دینی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، طے کر دیا گیا۔ اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ابتدائی حکم ہے اور اس میں وجوب علی التخییر وہ بعد میں آ چکا دوسری آیت، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی یہود اور نصارہ، ان پر بھی یہ روزہ جو ہے یہ فرض تھا۔ البتہ احکام مختلف ہو گئے، جیسے جمعے کا دن، اور جمعے کو چھوڑ کر یہودیوں نے سبت کا دن اختیار کیا، عیسائیوں نے جو ہے وہ سنڈے کو اختیار کر لیا، لیکن احکام میں فرق ہے۔ وہاں پورے سبت کے دن، ہفتے کے دن کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، لیکن ہمارے ہاں شریعت کے اندر آسانی پیدا کی گئی کہ صرف جمعے کی اذان سے لے کر نماز ادا ہو جانے تک وہ حرام ہے، لیکن باقی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر کرو اور بعد میں جب
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو جاؤ منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکتے ہو۔ تو اسی طریقے سے اگرچہ حکم روزہ جو ہے وہ تو سابقہ امتوں میں بھی تھا، لیکن یہ اس کے احکام جو ہے ان کے اندر تغیر و تبدل ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب یہ ہے حکمت صوم کی پہلی آیت۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا۔ دیکھیے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وا، آف اور یا، وقا۔ وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا۔ ہم دعا مانگتے وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ لیکن اتقا، ارتقا بنتا ہے باب افتعال، واو تے میں شامل ہو گئی تو اتقا، اور اسی سے تقوی ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا، خود بچنا۔ وقا یقی دوسرے کو بچانا، بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے، اللہ کے غضب سے، غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے۔ یہ بچنے کی روش ہے، پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھنا۔ یہ تقویٰ زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا، ان کا استعمال کھانے پینے سے متعلق ہو یا وہ شہوت سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، اس سے بچنا۔ اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا، جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا، آگ کے عذاب سے نجات مل جائے۔ اچھا روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھنا۔ دیکھیے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں۔ ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے برتر بھی کچھ ہے، وہ میں بات کروں گا، لیکن حیوان تو ہے۔ جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے، وہ ہمارا بھی ہے۔ ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے، کوئی گھونسلہ ہو، کوئی کھو ہو، کوئی بل ہو، کچھ بھی ہو اس سے چاہیے آخر۔ اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے، حیوانات کو بھی آرام چاہیے، ہمیں بھی آرام چاہیے۔ یہ حیوانی تقاضے جو ہے جن کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹس، ہمارے وجود کے اندر ہے یہ، اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا۔ اسی کو اڈ اینڈ لیبیڈو کہا ہے فرائڈ نے۔ جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائڈ، اس نے اسے اڈ اور لب سے تعبیر کیا، اس سے اوپر سیلف کو لایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے۔ تو یہ تین درجے اس نے متعین کیے ہیں، اور میں اس کی دقت نظر، ایکیوٹی آف آبزرویشن کا بہت قائل ہوں۔ اگرچہ نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط ہے، لیکن ایکویٹی آف آبزرویشن کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے تین لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ یہی تین لیولز ہمارے ہاں، نفس، قلب، روح، یہ تین لیولز۔ اس نے کہا اڈ اینڈ لیبیڈو یہ لوسٹ ہے، پھر ایگو، سیلف، پھر سپر ایگو۔ تین لیول وہ بھی مانتا، اگرچہ ان کی تعبیر اس نے غلط کی ہے، لیکن جہاں تک اڈ اور لیبیڈو کی تعبیر ہے وہ صحیح ہے، وہ حیوانی تقاضا۔ اچھا ان حیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے ہیں، انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن، اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعے سے ہو، حرام ذریعے سے ہو۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے بھوک کے اندر، اب آدمی جو ہے حرام کے اندر بھی بیمار بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں نہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے۔ کسی کو واقعتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے، وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں، کھاتا ہے۔ شراب کی عادت ہو گئی، پیتا ہے، یہ نہیں۔ تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے، اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا ہے۔ ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے، جائز سے یا ناجائز سے۔ اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں، ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہے، اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں لہذا جو قرآن میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے۔ یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے، چاہے وہ اپنی ضروریات سے متعلق ہو، چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو، چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اس سے متعلق ہو، چاہے وہ جنسی لذت ہے اور چاہے وہ طعام کی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کا غلام بن کر رہ جائے، اس لیے کہ جو تقاضا بھی آیا ہے وہ پورا کرنا۔ یہ جو کیفیت انسان کی ہے، اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روزہ فراہم کرتا ہے۔
روزے کے آپ نے 12 13 14 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 16 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں۔ اس منہ گھوڑے کو جو ہے آپ اس کی لگام کس کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے، بھوک لگی ہو یا کھانا بہترین موجود ہے نہیں کھا سکتے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کی اجازت نہیں، شدید پیاس ہے، بہترین مشروبات فریج میں رکھی ہوئی ہے، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، جائز نہیں ہے، حالانکہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ بیوی موجود ہے، یا جیسے کہ لونڈیوں کا معاملہ ہوتا تھا، لونڈی موجود ہے، لیکن نہیں، آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اس سے پوری نہیں کر سکتے۔ یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا، یہ ایک مشق، یہ ایک ریاضت ہے۔ اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ 11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نا، یہاں وہ حلال سے رکا ہوا اللہ کے حکم سے، کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا، دن بھر نہیں پی رہا، دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا، دن بھر حلال ذرائع سے بھی، تو اس سے اس کے اندر یہ ایک اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے، اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت، روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس سے کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے، ضبط نفس۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، رہبانیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سیلف اینیہیلیشن، انگریزی الفاظ جو ہیں وہ زیادہ بعض لوگوں کے لیے واضح ہوئے، نفس کشی، نفس کو کچل دینا، ختم کر دینا، مار دینا، یہ رہبانیت میں ہوتا، اسلام میں نہیں۔ اسلام کا نظام بڑا متوازن ہے، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا۔ حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اسے مناسب حد تک آرام دینا بھی تمہارے ذمے ہے، اسے غذا بہم پہنچانا بھی تمہارے ذمے ہے، فرق صرف کیا ہے، حلال سے ہو حرام سے نہ، اس کی شہوت کو پورا کرنا بھی تمہارے ذمے ہے، فرق صرف کیا ہے، جائز راستے سے ہو حرام سے نہ۔ اس کا نام ضبط نفس ہے، سیلف اینیہیلیشن، نفس کو کچل دینا۔ یہ جو تپسیاں جو ہیں ہندو سادھو کرتے رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ جو راہب ہوتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں، انہوں نے تاریخ کے اندر جو مثالیں دی ہیں اس کا جو ہے اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس درجے وہ لوگ اپنے نفس کو کچلتے تھے، جس کا قرآن مجید میں سورہ حدید میں ذکر بھی ہے۔ اکثر لوگ تو پابندی نہیں کر سکتے تھے، اپنے اوپر پابندیاں لگانے کے بعد غلط راستوں پر بھی چل پڑتے تھے، لیکن جو لوگ ان پابندیوں کو نبھاتے تھے وہ کس انتہا تک جاتے تھے۔ کبھی آپ جو ہے ہسٹری آف کرسچن مناسٹسزم پر جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھیں تو اندازہ۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس کا کچھ حوالے دیے ہیں، واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان پر کہ اس درجے میں انہوں نے اپنے نفس کو کچلا۔ ہمارے صوفیہ کے ہاں بھی بعض ایسی روایات صحیح ہیں یا غلط ہے بیان کی جاتی ہیں، لیکن اسلام کا اصل معاملہ کیا ہے، توازن، اعتدال۔ تمہارے نفس کا بھی تم پر، ان لنفسک علیک حق، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وان لزوجک علیک حق، اور تمہارا جو بھی کوئی ملاقاتی ہے، کوئی دوست ہے، اس کا بھی زورک علیک حق، زیارت کرنے کے لیے کوئی آیا اس کا بھی حق ہے، ان کے حقوق ادا کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام میں اس اعتبار سے بہت ممیز تھے کہ ان پر عبادت جو ہے، عبادت گزاری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا، ہر روز روزہ رکھتے تھے اور رات کو پوری رات کھڑے رہتے تھے۔ حضور کو اطلاع دی گئی، حضور نے طلب کیا فوراً، آپ نے فرمایا یا عبداللہ الم نخبر، کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی انک تصوم الدہر تقوم اللیل، کہ تو ہمیشہ رات کو کھڑا رہتا اور ہر روز روزہ رکھتا ہے۔ ظاہر بات ہے حضور کے حضور میں جھوٹ کیسے بولتے ہیں، ویسے بھی جھوٹ بولنے کا سوال نہیں صحابہ کے لیے، تو عرض کیا بلا یا رسول اللہ، یہ تو صحیح ہے، فرمایا لا تفعل، عربی زیادہ مت کرو، فإن لنفسك عليك فإن لزوجك عليك فإن لزورك عليك، تمہارے نفس کا بھی تم روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو۔ بہترین روزہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن روزے حضور کے ہیں، سوموار کو اور جمعرات، مہینے میں 3 روزے، یہ ہے اس میں گویا کہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، لیکن یہ کہ ہمیشہ روزہ رکھو، بلکہ یہاں تک کہا گیا ما صام من صام الدہر، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ تو اس نے اپنی ہیبٹس بدل لی ہے، ہیبٹ ہو گئی ہے یہ کہ سارا دن بھر نہیں کھانا، صبح کھانا شام کو کھانا، بس یہ تو اس نے اپنی ہیبٹ بدل لی ہے، روزہ ہیبٹ بن گیا۔ ما صام من صام الدہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں، اس لیے کہ روزہ تو در حقیقت اس شخص پر شاخ گزرتا ہے جس کو عادت ہے دن میں کھانا کھانے کی، اس کو دن کے اندر 3 کھانے کھانے کی عادت ہے، تبھی تو وہ شاخ گزرے گا۔ اگر وہ عادت ہی آپ نے بدلنی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر روزے کی جو برکت ہے وہ تو ظاہر نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس اعتبار سے غور کیجئے
کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک بڑا منہ زور گھوڑا ہے، ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو جسم ہے، حیوانی نظام، اس پر ہماری خودی یا ہماری انا یا ہماری ایگو یا ہمارا سیلف، یہ اس پر حکمران، اس کا گھوڑے کا سوار ہے۔ اب اگر گھوڑا منہ زور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب وہ گھوڑے کے اختیار میں ہے، سوار صاحب کی جان جو ہے وہ جا کر پٹک دے، کہیں کسی کھائی میں گرائے، کسی اور جگہ گرائے، وہ تو گویا کہ اس کے رحم و کرم۔ اگر سوار تکڑا ہے اور سوار نے جو ہے گھوڑے کو قابو میں کیا ہوا ہے، اس کی رانوں میں بھی جان ہے، دبایا ہوا گھوڑے کو اپنی رانوں کے درمیان، تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا جو ہے بہت بڑی ایسٹ ہے اس کے لیے۔ اب گھوڑا ادھر جائے گا جدھر سوار لے جانا چاہے گا، سوار اپنے مقصد، اپنی منزل تک پہنچے گا گھوڑے کے ذریعے سے۔ اور اگر برعکس ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، تو وہ سوار جو ہے وہ گھوڑے کے رحم و کرم کرتا۔ یہی معاملہ ہے، ہماری خودی یا ہماری انا یا ہمارا ایگو، یہ در حقیقت یہ راکب ہے، اور ہمارا وجود حیوانی یہ مرکب ہے، یہ گھوڑا۔ اگر ہم قابو یافتہ ہوں اپنے گھوڑے کے اوپر، تو یہی جسم ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے۔ ہاتھوں سے نیکی کمائیں گے، پاؤں سے نیکی کمائیں گے، آنکھوں سے نیکی کمائیں گے، کانوں سے نیکی کمائیں گے، یہ ساری نیکیاں کمانے کا ذریعہ۔ تلاوت قرآن سن رہے ہیں تو کانوں کی نیکی ہو رہی ہے، قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو آنکھوں کی نیکی ہو رہی ہے۔ یہ سارے ہمارے اعصاب، ہمارے تمام اعضاء و جوارح نیکی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کہیں یہ ہمارا نفس ہمارا ایڈ اور لیبیڈو ہم پر قابو پا لے، تو پھر ہم اس کے رحم و کرم پر، پھر وہ ہمیں جس کھائی میں چاہے گا گرا دے گا۔ اس اعتبار سے روزہ، مجرد ابھی روزے کی بات ہو رہی ہے، وہ روزہ خاص طور پر کہ جس کا حکم پہلے دیا گیا، ایام معدودات، اس کے بارے میں اس کی حکمت، مجرد روزے کی حکمت کیا ہے؟ ضبط نفس۔ اسی ضبط نفس کا دوسرا نام تقویٰ۔ آپ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہیں اور پھر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ ہوئی نا اصل بات۔ آپ اللہ کے سامنے تو جھک رہے ہیں، اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، نفس پر قابو ہے ہی نہیں، تو آپ کا یہ کہنا مہمل ہو جائے گا، نفس کا تقاضا ابھرے گا اور آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ جو آپ نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی پیروی کرنا، اس کو پورا کرنا، اس کا تقاضا بجا لانا آسان کام نہیں ہے۔ جو بھی گویا مسلمانوں میں لڑتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں مجھ پر کب کب اتاری ہو رہی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کہنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا۔ تو روزہ، مجرد روزے کی غرض و غایت تقویٰ یا ضبط نفس، یعنی سیلف کنٹرول، اور اس سیلف کنٹرول کے ساتھ اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، یہ عبادت۔ دیکھیے، جہاں تواصی بالحق ہوگا، معاشرے سے ریزنٹمنٹ لازماً آئے گی۔ میں نے بتایا بچے ہی آپ کے گلے پڑ جائیں گے، آپ کون ہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے والے، اور آپ بڑے حق کی بات کریں تو جن کی خدائی کے تخت جمے ہوئے ہیں وہ آپ کی بات جو ہے وہ چلنے دیں گے؟ وہ تو خود خدا بنے ہوئے، خود حاکم بنے ہوئے ہیں۔ لہذا ریزنٹمنٹ از اے رول، اپوزیشن از اے رول۔ ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں اگر اپوزیشن نہیں ہو رہی، ریزنٹمنٹ نہیں ہو رہی، تو پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، پھر حق کی دعوت نہیں ہے۔ آپ نے اندر خانے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے اس باطل کے ساتھ، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، تمہاری دکھتی رت پر ہاتھ نہیں رکھیں گے، بس ہم واز کہیں گے، پھر ٹھیک ہے، بلکہ وہ خود آپ کے گلے میں ہار ڈال دیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر، یہ صبر جو ہے بہت سے معنی میں آتا ہے۔ صبر علی الاطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ شدید سردی کا موسم ہے، فجر کا وقت ہے، پانی گرم نہیں ہے، ٹھنڈا ہے، اس ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر۔ مئی جون کا مہینہ ہے، روزہ سخت ہے، لمبا ترین ہے، صبر کا۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، حضور نے فرمایا تھا جب شعبان کے آخری روز آپ نے خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ اس مہینے کی ایک ڈیفینیشن کیا تھی؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وہ صبر کا مہینہ۔ ایک ہے صبر عن المعصیہ، معصیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ ٹیمپٹیشن ہے، زلیخا نے کیا نہیں کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ، یہ روکنا، تھامنا۔ قرآن مجید میں بھی الفاظ بڑے عجیب آئے ہیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ عورت تو اس کی طرف بڑھی ہی تھی، وہ بھی بڑھتا اگر وہ اللہ کی کوئی برہان نہ دیکھ لیتا۔ کیا چیز اللہ نے اس وقت دکھائی ہے؟
جوان آدمی ہے، جوان رانا ہے، ایک عورت بدی کی دعوت دے رہی، روکنا تھامنا اپنے آپ. اور پھر جب معاملہ آگے بڑھا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. یہ صبر عن المعصیہ، صبر عن الطاعہ، صبر عن المعصیہ. لیکن ایک صبر وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں پرسیکیوشن کے مقابلے میں کرنا پڑتا ہے. جب مکے میں پرسیکیوشن ہو رہی تھی نوجوانوں کی، غلاموں کی، کنیزوں کی، جب صبر کرو جھیلو. جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹا عمار ابن یاسر ٹارچر کر رہا تھا، ابو جہل ان کو ٹارچر کر رہا تھا ہر طرح سے، کبھی جسم کا حصہ جلایا، کبھی کچھ اور کیا. تنگ آ گیا، کسی طریقے سے بھی کوئی کلمہ کفر کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی، نہ حضرت سمیہ اور نہ حضرت یاسر. حالانکہ شریعت میں اجازت ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے بشرطے کہ ایمان دل میں قائم رہے، برقرار رہے. لیکن عظیمت کیا، جان دے دو، کلمہ کفر نہ کہو. حضور پاس سے گزرتے تھے اور چونکہ حکم صحابہ کو یہ تھا، ورنہ میرے اندازے میں اس وقت کم سے کم 40 صحابہ موجود تھے مکے میں، وہ تکہ بوٹی کر دیتے ابو جہل کی. بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا. کیا 70 صحابہ احد میں شہید نہیں ہو گئے؟ تو اس وقت اگر چند صحابہ شہید ہو جاتے تو کون سی بڑی بات. لیکن یہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، جس کی روح سے اس وقت صبر لازم. اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا تھا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے نبی، آپ کو یہ کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مسحور کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک غلام اپنی کسی کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے جو عجمی ہے، جو تورات اور انجیل کا ماہر ہے، وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں. یہ اللہ کی وحی آئی، کیا کیا نہیں کہا جا رہا تھا. اور قرآن خود گواہی دیتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. یہی تھے جو مجھے الصادق اور الامین کہتے تھے، یہی تو تھے میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے. آج یہ مجھے شاعر، ساحر، مسحور، مجنون کیا نہیں کہہ رہے. اللہ فرماتا ہے صبر کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. صبر کرو جو کچھ کہہ رہے ہیں. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. صبر کیجئے جیسے ہمارے دوسرے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. کیا حضرت نوح نے 950 برس تک صبر نہیں کیا؟ صبر کیجئے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. صبر کیجئے، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم ہے. یہ حضور کو تلقین ہو رہی. مکے میں یہ تلقین حضور کو ہو رہی ہے، مدینے میں اور مکے میں حضور پھر صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں. جب ٹارچر ہو رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور حضرت عمار پر، بات کہتے میں جھجک ہوتی ہے. بیٹے کو، جوان بیٹے کو، عمار کو ایک ستون سے باندھ دیا گیا، ان کے سامنے ان کی ماں کو برہنہ کیا. حضور پاس سے گزر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں، صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، صبر کرو. اور انہوں نے صبر کیا. حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل نے ایک چھوٹا سا بت کوئی پیش کیا. ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے، اسے بھی کچھ اختیار ہے، میں چھوڑ دوں گا تجھے. انہوں نے تھوک دیا اس بت کے اوپر اور غصے میں آ کر اس نے برچھا جو ہے، برہنہ تو کیا ہوا تھا، ان کے شرمگاہ کے اندر مارا ہے جو پورے جسم سے آر پار ہو گیا. یہ تھا صبر. اصبروا اصبروا اصبروا. پھر مدنی دور میں آ کر ایک دوسرا صبر شروع ہو گیا. اب جنگوں کا دور آیا، ہتھیلی پر جان رکھو اور باہر آ جاؤ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے اہل ایمان، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین. یقیناً اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. کبھی نہ کہنا اس کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، فاقے آئیں گے اور جان اور مال اور ثمرات کا ضیاع ہوگا، نقصان ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنے والے کون؟ جب ان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے تو وہ کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا۔ یہ ہے وہ صبر کہ جو علی الابتلاء، امتحان پر صبر ہو رہا ہے۔ تو 3 صبر میں نے آپ کو بتائے۔ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر۔ صبر عن المعصیہ، معصیت سے روکنا۔ صبر کے معنی اپنے آپ کو تھامنا، روکنا۔ اسی کے معنی میں لفظ استقاموا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جمے رہے۔ جان جا سکتی ہے لیکن اس کلمہ ایمان سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور پھر جو بھی آزمائشیں آئیں برداشت کرو، جھیلو، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے کسی کی ہمت جواب دے رہی ہو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کے سامنے مثال پیش کرو خود صبر کر کے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ جماعت زندگی کی یہ برکات ہوتی ہے۔ کونوا مع الصادقین، صادق لوگوں کے ساتھ رہو، جڑے رہو، تاکہ تمہارے اندر اگر کبھی کوئی کمزوری کا پہلو آئے تو اللہ تعالیٰ اس جماعتی زندگی کی برکت کے طفیل سے تمہیں اثر نو کمر ہمت کسنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ذرا گہرائی میں اتر کے تجزیہ۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ 4 چیزیں 4 پلرز کے مانند ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ ان میں متوازن انداز میں ترقی ہونی چاہیے۔ میں نے مثال دے دی، ایک شخص انتہائی نیک، انتہائی نیک، انتہائی نیک، لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ اس شخص نے تو پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی، لیکن تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں ہے تو وہ سارا عمل زیرو۔ اقلبھا علیہ وعلیہم، ایمان بڑھانے کے لیے، ایمان بالغیب کو ایمان بالشہود بنانے کے لیے مراقبے ہو رہے ہیں، چلہ کشی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ باطل خوشیاں منا رہا ہے، اور مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا، لگے ہوئے خانقاہوں میں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ میدان میں آؤ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شاید آپ نے نوٹ کیا ہو میں نے شروع کی جو دعائیں ہوتی تھی ان میں آج یہ دعا ایڈ کی تھی، اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شریک کر دے جو ایمان لائے جیسے کہ ایمان لانے کا حق تھا، جنہوں نے عمل صالح کما حقہ ادا کیا، جنہوں نے تواصی بالحق کا حق ادا کیا، اور جو پھر صبر میں پورے اترے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، نجات کی راہ پر ایک پرمغز تقریر ہم نے آپ سے سنی۔ پہلا سوال ایک یوسف علی ساون صاحب ہیں جو کہتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے توحید اور عمل صالح کی تعلیم دی اور ہمارے نبی پر نبوت بھی ختم ہو گئی۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں آباد تھیں اور ہیں اور قیامت تک رہے گی، ان تمام قوموں کی راہ نجات دین اسلام ہے یا کوئی اور دین ہے؟ برائے کرم وضاحت کیجیے۔ میرے نزدیک تو اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پوری نوع انسانی کے لیے راہ نجات یہی ہے جو سورۃ العصر میں بیان ہوئی۔ یہ لازمی ہے اور تمام انسانوں کے لیے لازمی۔ البتہ وہ لوگ جن تک کہ قرآن کی اور حضور کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ صرف توحید پر محاسبہ کرے گا، اس لیے کہ توحید فطرت کے اندر ہے۔ رسالت کا پیغام پہنچا ہی نہیں، شریعت پہنچائی نہیں گئی تو محاسبہ کیسے ہوگا؟ یہ معاملہ ذہن میں رکھے، باقی راہ نجات اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ ایک اور سوال ہے جو کسی غیر مسلم بھائی کا ہے، پروین جادھو، وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ I am a non-Muslim, what is the way of my najat and how can I declare of my iman? Very easy. I told you in the beginning
that to become a Muslim you have only to testify. I testify that there is no God except Allah. And I testify that Muhammad is his messenger and prophet. You become a Muslim. And then you try to go deeper and deeper and deeper into Iman so that it becomes a conviction with you. Conviction about the existence of God. Conviction about the Ba'as Ba'd al-Maut, resurrection. Conviction about the hereafter. Conviction about the institution of prophethood. Conviction that the prophethood came to an end on Muhammad sallallahu alaihi wasallam and reached its climax in his personality, etc., etc. So this will add and go on deepening your faith or your iman or your conviction. आबिद साहब का एक दूसरा सवाल था, नजात में हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह के कितने असरअंदाज होंगे या फिर सिर्फ जाती अमल की बुनियाद पर नजात मिलेगी? मैंने कल आपको एक हदीस सुनाई थी कि महज जाती अमल की बुनियाद पर किसी को निजात नहीं मिलेगी जब तक कि रहमत खुदाबंदी दस्तगिरी न करे। इसलिए कि कौन सा इंसान है जो खताकार न हो। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। इस एतबार से रहमत खुदाबंदी जरूरी है, अलबत्ता ये कि उसके लिए ईमान और अमल साले और तवासे बिलहक और तवासे बिसब्र करने की हत्तल इम्कान कोशिश करना, ये आपका फर्ज है। सैयद फ़हीम अख्तर साहब, उनका सवाल है, सबसे पहले तो शुक्र है अल्लाह का कि आप हमारे बीच यहाँ हैं, और फिर डॉक्टर जाकिर नायक साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने ये एहतमाम किया। दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की कोशिशों के बेहतरीन नताइज हम सबको दिखाए, आमीन। सवाल, क्या पड़ोसी अगर हिंदू या ईसाई हो यानी कि गैर मुस्लिम हो तो भी वो हदीस जो आपने पड़ोसी के बारे में बताई लागू होती है? लाज़िमन लागू होती, इल्ला ये कि वो पड़ोसी हॉस्टाइल हो टुवर्ड्स इस्लाम। इफ ही इज नॉट हॉस्टाइल टुवर्ड्स इस्लाम, अगर वो दुश्मन नहीं है, अगर वो इस्लाम के खिलाफ कोई कोशिश नहीं कर रहा है, कोई साजिश नहीं कर रहा है, तो जाहिर बात है कि फिर उसके हुकूक पड़ोसी की हैसियत से साकित हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो पड़ोसी है और पड़ोसी का हक है। यहां तक फरमाया कि अल्लाह ताला ने, जिब्राइल ने मुझे पड़ोसी के हुकूक इतने बयान किए, इतनी ताकीद के साथ बयान किए कि मैं ये गुमान करने लगा कि अल्लाह ताला पड़ोसी को विरासत में शामिल कर देगा, ये पड़ोसी का भी विरासत में हिस्सा है। ये हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पड़ोसी का हक अपनी जगह है। शेख नासिर पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपका सवाल है कि आज दौर हाजिर में मुसलमान तरह तरह की परेशानियों से दोचार हैं, इसकी क्या वजह है और इस मौजूदा पस्ती का क्या इलाज है? मैं मुख्तसर तरीन अल्फाज में आपसे ये अर्ज करूंगा कि इस वक्त हम अल्लाह के अजाब के शिकंजे में। क्यों? जिस कौम के पास अल्लाह की किताब हो और अल्लाह की शरीयत हो और वो अल्लाह के रसूल के उम्मती होने के मुद्दई हों, वो कौम जमीन पर अल्लाह की रिप्रेजेंटेटिव हो जाती है। अब अगर वो कौम अपने अमल से मिसरिप्रेजेंट करे तो वो काफिरों से बदतर है, गैर मुस्लिमों से बदतर है, फिर उनको अजाब मिलता है। आज हमारी जिल्लत और रुसवाई, हमसे पहले भी एक उम्मत थी, बड़ी चहेती और लाडली उम्मत थी। जरा अंदाजा तो कीजिए, बनी इसराइल सहरा में सफर कर रहे हैं तो अब्र का साहिबान साथ साथ चल रहा है, धूप न सताए, खाने पीने की जरूरत पेश आई है तो मन्नो सलवा नाजिल कर दिया है। पानी के लिए एक जर्ब लगी है असा की और 12 चश्मे, ताकि 12 के 12 कबीले अपना अपना चश्मा मुअय्यन कर ले। तो ये सारी जो जिनके ऊपर नेमतें हुई हैं, उन्हीं के बारे में फरमाया गया जब उन्होंने बेअमली इख्तियार की, बदअमली इख्तियार की, शरीयत को पसे पुश डाल दिया, अल्लाह की किताब को पसे पुश डाल दिया। नबज़ फरीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताब अल्लाह वराअ ज़ुहूरिहिम, तो फिर अल्लाह ने फरमाया ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, उन पर जिल्लत, कमजोरी और मस्कनत, कम हिम्मती मुसल्लत कर दी गई, अल्लाह के अज़ाब के अंदर घिर गए। एसीरियंस आए, उनका मुकाबला नहीं कर सके, उन्होंने सल्तनत इसराइल को तहोबाला करके खत्म कर दिया। नेबुकदनेस्सर आए, उसका मुकाबला नहीं कर सके, उसने लाखों को कत्ल किया, लाखों को वो कैप्टिव बनाकर बेबीलोनिया ले गया। और हजरत सुलेमान के बनाए हुई मस्जिद को, जिसे वो टेंपल कहते हैं, टेंपल ऑफ सोलोमन, उसे गिराकर जमीन के बराबर कर दिया। 2 ईंटें सलामत न रही, यरूशलेम में एक इंसान न रहा, कोई मुतनफ्फिस न रहा। ये अजाब क्यों आए थे? फिर एक वक्फा आया, इसलिए कि फिर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की दावत से
لوگوں میں عمومی ایک توبہ کی تحریک برپا ہو گئی، لوٹو اللہ کے دین کی طرف، لوٹو شریعت کی طرف، تو اللہ کی رحمت بھی پھر متوجہ ہو گئی، مکابی سلطنت قائم ہوئی جو اپنے رقبے کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑھ کر تھی، لیکن پھر دوبارہ ان کے اوپر وہی دنیا پرستی، شہوت پرستی، یہ ساری گندگیاں جب آ گئیں، مشرکانہ توہمات آ گئے، غیر مسلموں سے خلا بلا، اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ ساری رسمیں ریتیں شروع ہو گئی، پھر عذاب آیا، پہلے یونانیوں کے ہاتھوں رگڑا گیا ان کو، سکندر کے ہاتھوں، سیلیوکس کے ہاتھوں، اور پھر رومنز کے ہاتھوں رگڑا گیا، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے، کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی ان کے خلاف، رومنز کے خلاف، تو حملہ کر کے 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا، اور جو دوسرا ٹیمپل انہوں نے بنا لیا تھا، سیکنڈ ٹیمپل جس کو وہ کہتے ہیں، اس مکابی دور میں وہ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا وہ معبد جو ہے وہ دوبارہ بن گیا، سن 70 عیسوی میں اسے پھر گرا دیا گیا، آج تک گرا پڑا ہے، 1934 برس سے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو امت کتاب اللہ اور شریعت خداوندی کی حامل ہو کر اور طرز عمل اس کا مختلف اور برعکس ہوگا، وہ کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اب علاج ایک ہی ہے، ہم کہیں کسی جگہ دنیا میں کسی سائزیبل ملک میں پورا اسلامی نظام، پوری اسلامی سیاست، پوری اسلامی معیشت، پورا اسلامی معاشرہ، پورا اسلامی قانون نافذ کر کے دنیا کو دکھائیں، and we should be able to invite the humanity at large, come and see with your eyes, this is Islam۔ یہاں کی برکتیں دیکھو، یہاں ہر شخص کی بنیادی ضروریات ریاست کے ذمے ہیں۔ یہ جو سوشل سیکیورٹی کا کام آج ہو رہا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز کے سوشل سیکیورٹی کا نظام جو ہے دنیا میں کہاں سمجھا جاتا ہے ٹاپ پر ہے، پھر انگلستان میں ہے ان ایمپلائمنٹ الاؤنس، امریکہ کے اندر بھی ہے، لیکن یہ کہ سب سے پہلا سوشل سیکیورٹی کا نظام خلافت راشدہ میں ہوا ہے، جہاں ہر شخص کی جو بھی بنیادی ضروریات ہیں اس کی کفالت ریاست کے ذمے تھی۔ میں نے جو حال یہاں دیکھا ہے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا، جس طرح کی چھوٹے چھوٹے سے 4 فٹ 6 فٹ 7 فٹ کی ایک لکڑی کی بنی ہوئی کوٹھڑی کے اندر پورا خاندان آباد ہے، اور جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہے سامنے۔ یہ عجیب ملک ہے، ڈیموکریسی میں بہت اونچا، لیکن سوشل سیکیورٹی کا کوئی نظام سرے سے نہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی وہ کوئی اسلامی نظام ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ پورا بیت المال کا نظام قائم نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کا نظام جو قائم کر گئے تھے ضیاء الحق صاحب، اس سے کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد ہوتی۔ تو بہرحال جب تک ہم دنیا کے سامنے اسلام کی نمائندگی نہیں کریں گے، صحیح اسلام کی اور کامل اسلام کی، اس وقت تک ہمارے حالات میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ صدیقی صدف فاطمہ آپ سے سوال کر رہی ہیں، برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ اگر کسی کے دل میں یا قلب میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا نہ ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور کیا بنا قلبی ایمان کے نجات ممکن ہے؟ قلبی ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے۔ ہاں ایمان کمزور ہو تو میں عرض کر چکا ہوں، ایمان ہو دل میں ہو، لیکن اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ عمل کو پوری طرح ہولڈ کر سکے، عمل کو درست کر دے، تو پھر اگر گناہوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہے نیکیوں سے تو سزا ملے گی جہنم کے اندر۔ البتہ ایک وقت آئے گا نکال کر اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا قلبی ایمان کی وجہ سے۔ لیکن دوسرا سوال جو اس میں ہے کہ ایمان کہاں سے آئے؟ دیکھیے ایمان پیدا کرنے کے 3 طریقے ہیں، 2 ایزی ہیں، لیکن ان سے ایک ایسا ایمان پیدا ہوتا ہے جس میں شعور کا ایلیمنٹ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر، کوئی ڈائمنشن اس کی انٹلیکچوئل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ صاحب ایمان لوگوں کی صحبت اور ان کا قرب اختیار کرو، جیسے بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت آ جائے گی، صاحب ایمان کی صحبت سے آپ کو بھی ایمان ملے۔ دوسرا طریقہ، اسلام پر عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، اس سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو اصل ایمان ہے، جو شعوری ایمان ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں کہا گیا، حضور سے کہلوایا گیا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے محمد کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ، میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیا نہیں مار رہا ہوں، عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ، اور نہ صرف میں بلکہ جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ کر رہے ہیں۔ تو عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ ایمان صرف قرآن سے ملے گا،
مولانا ظفر علی خان نے کبھی میں حیران ہوتا ہوں، وہ عموماً تو سیاسی شاعر تھے اور جنگ آزادی کے بہت بڑے سپاہی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ انہوں نے ایک بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں۔ عاقل انٹلیکچوئل انسان، اس کو وہ جو ایمان چاہیے جس کا انٹلیکچوئل ڈائمنشن بھی ہو، اس کی سورس صرف اور صرف قرآن۔ ایک عبد الواحد صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ دنیا میں خصوصاً اور ہندوستان میں کئی کروڑ ایسے افراد ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں بغیر یہ جانے کہ نجات کی راہ کیا ہے یا ان کا رب کون ہے، ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے، قرآن مجید میں ایک بہت بڑی خوشخبری کئی بار آئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اگر اس تک علم پہنچا ہی نہیں، دعوت پہنچی ہی نہیں، تو میں محتاط ترین الفاظ میں کہوں گا اللہ ان کے ساتھ نرمی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے عفو کے مستحق ہو۔ البتہ اگر کسی کو دعوت پہنچا دی گئی، پڑھا لکھا انسان ہے، قرآن بھی پڑھ لیا اس نے اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا، تو وہ کافر ہے، اس کے لیے پھر آخرت میں عذاب ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، اسلام کی دعوت ایک اہم فریضہ ہے لیکن اس سے غفلت پائی جاتی ہے، ایسے میں مایوسی بھی ہوتی ہے اور کبھی اپنی بے بسی پر افسوس بھی۔ آج جس تیزی سے بے دینی پھیل رہی ہے اس میں ہماری بساط کچھ بھی نظر نہیں آتی، ایسے میں ہم کیسے کوشش کریں، سروائیو کریں؟ اصل میں اس احساس کے پیچھے ایک مغالطہ ہے، انسان اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے ناواقف ہے، ایک ایک فرد کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہوئی۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے وہ ساری ڈائیورٹ کی ہے دنیا کی طرف۔ آخر دنیا میں انسان کامیاب ہے تو کیسے؟ محنت سے ہے نا، وہی محنت دین کے لیے کی جائے گی تو نتائج نکلیں گے۔ البتہ ایک امکان ہے، کسی قوم کی اللہ تعالیٰ ہلاکت کا فیصلہ کر چکا ہو، وہ اتنے دور جا چکے ہوں، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوں کہ ان کے اوپر کوئی شے اثر انداز نہ ہو، تو داعی جو ہے، دعوت دینے والا، وہ چاہے سر پٹکتا رہے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے معاملے میں ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے اور آپ کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے، اپنی نجات کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے اس سے مجھے کوئی بحث نہیں، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن اس فرض کو، اس ایمان کا حصول، ایمان حقیقی کا حصول، عمل صالح، تواسب الحق تواسب الصبر، اس کو ادا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں نہیں کرتا ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا قیامت کے دن۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی۔ کیوں؟ نفسی 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 نفسی، مجھے بچا لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، میری اولاد کو جھونک دو، میرے ماں باپ کو جھونک دو، میری بیوی کو جھونک دو، بیوی کہے گی میرے شوہر کو جھونک دو، مجھے بچا۔ یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے، اور پھر مجھے اپنے سب سے پہلے آل اولاد کو بچانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ یہ کام جو ہے آپ کریں اور سمجھ لیں، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ جورو کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، تمہارا اپنا عمل۔ اگر تم اس راستے پر چلے، اپنی ہمت کے مطابق چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے عفو و درگزر کے مستحق ہوگے، اور وہی اصل کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اصل بڑی کامیابی وہی ہے۔ ایک اختر السلطان اصلاحی صاحب ہیں جو پیشے سے مدرس ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ٹو فائٹ باطل ان دیز ڈیز گاندھی جیز پالیسی از مور کریکٹ، ڈز دس مین دیٹ گاڈ فاربڈ our prophet sallallahu alaihi wasallam did not provide any guidance for the present circumstances؟ گاندھی جی کا اپنا کہنا یہ ہے کہ میں نے نان وائلنس حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا، تو گائیڈنس تو تھی۔ مکے کے اندر کیا تھا؟ آج بھی میں نے بتایا، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense، لیٹ them kill you، no harm، you will get شہادہ، you will be martyrs۔ لیکن پورے 13 سال یا 12 سال مکے کا آرڈر آف دی ڈے یہ تھا، نو ریٹیلیشن whatsoever، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense۔ ورنہ جو میں نے آپ کو خباب بن الارت کا واقعہ سنایا ہے،
جس آدمی کو یہ پتا چل گیا مجھے تو یہ انگاروں پر بھون دیں گے، اسے اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر مرے گا کہ نہیں؟ بلی کو بھی اگر کہیں گھیر لیں آپ کسی کونے میں اور اسے پتا چلے کوئی راستہ نہیں، وہ آپ پر جھپٹے گی، کیا جان ہے اس کی بیچاری کی، لیکن وہ آپ کی آنکھوں پر آ کر حملہ کرے گی۔ لہذا ڈیسپریٹ آدمی جنہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اگر اجازت ہوتی تو 2-4 کو مار کر تو مرتا نا، لیکن نہیں، اجازت نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ کا نان وائلنس، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ایک زیلوٹس کی تحریک چل رہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ ان کا ساتھ دیں تاکہ رومنز کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ وائلنٹ جو ہے ایک موومنٹ چلانا چاہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پہلے ایمان اور عمل صالح کی دعوت کو رکھا، پہلے اپنے ایمان کی خبر لو، تم جو شریعت کے پیروکار ہو، تمہاری حیثیت ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھیر دی گئی ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم نے شریعت کے صرف ظاہری کو لے رکھا ہے، شریعت کی روح ختم ہو گئی ہے، جب تک کہ وہ ریوائیو نہ ہو اس وقت تک کوئی کام نہیں۔ تو گاندھی جی نے یہ بات کہی تھی جنہیں آپ سرحدی گاندھی کہتے ہیں، خان عبد الغفار خان، اور خان عبد الغفار خان نے یہ بات بتائی۔ ہمارے ہاں ایک سینئر صحافی تھے میم شین، محمد شفیع، اور انہوں نے مجھے بتائی، میں نے پوری روایت جو ہے اس کا سلسلہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ گاندھی نے خان عبد الغفار خان سے کہی، انہوں نے میم شین صاحب سے کہی، محمد شفیع سے، میاں محمد شفیع، اور انہوں نے مجھے بتائی کہ میں نے نان وائلنس حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا ہے۔ فہیم ارشد انصاری، آپ کا سوال ہے، اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا امیر کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں خلافت ہے؟ اس وقت نہ کوئی خلافت ہے، نہ مسلمانوں کا کوئی امیر ہے، انتشار کا دور ہے، 50-60 ملک ہیں، اول تو ان کی اپنی ہے نیشنلزم، پھر ان کے اندر ایتھنک، لنگوسٹک، ہر طرح کی نیشنلٹیز ہیں، تو یہ تو ہمارے زوال کی انتہا کا دور ہے۔ یہاں کہاں جامعیت، کون امیر؟ ہاں یہاں جماعت ایک اثر نو بنانی پڑے گی جس کا کوئی امیر ہو اور جس کے ساتھ بیعت کی جائے کہ جو تم کہو گے ہم کریں گے، اور سب سے پہلے اپنے کردار کی اصلاح ہو، اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین کو نافذ کیا جائے اور پھر سامنے آیا جائے۔ یہ کام اثر نو ہوگا، جیسے حضور کے زمانے میں آپ نے ایک نئی جماعت بنائی، قدیم جو اہل ایمان تھے موجود تھے کہ نہیں وہاں؟ یہودی مسلمان تھے کہ نہیں وہ پہلے کے؟ اور حضور کو بڑی توقع تھی کہ وہ تو میرا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو مایوس کیا، لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، اے نبی کوئی توقع نہ رکھو ان یہود اور نصارہ سے، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ آج مسلمانوں میں لیڈرشپس ہیں، مسندیں ہیں، جمی ہوئی ہیں، اور وہ تو کہیں گے ہمارے پیچھے چلو۔ لہذا ایک نئی جماعت جو خالص اسلامک آئیڈیالوجی پر ہو، فرقہ بندی پر نہ ہو، کسی مسلک کی بنیاد پر نہ ہو، جس کا مقصد کلیئرلی یہ ہو کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے، ایسی جماعت اثر نو قائم کرنی۔ سید واجد ہاشمی، پیشے سے انجینئر، آپ کا سوال ہے، کیا انسان کو محض سورۃ العصر ہی کافی تھی؟ باوجود اس کے اللہ نے سارا قرآن نازل کر دیا، تو اللہ ہم سے کتنی انسیت رکھتا ہے، اس کے پیمانے کی پیمائش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اپنے خلق سے محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔ حیوانات میں بھی ماں کو اپنے بچڑے سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اس ایک حصہ رحمت کا ظہور ہے۔ انسانوں میں بھی آپس میں جو محبت ہے تو وہ 1% رحمت کا ظہور ہے، 99 حصے میرے پاس ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند، اللہ کو انسانوں سے بہت محبت ہے، ودود ہے، ودود کہتے ہیں جس بہت ہی محبت کرنے والا۔ ہاں غلط کام کرو گے تو سزا بھی دے گا، دونوں شانیں بیک وقت سامنے رکھنی چاہیے۔ اگر آپ زیادہ اس کی غفاری پر دھوکہ کھا گئے تو بھی مارے جائیں گے، اور اگر اس کی مغفرت سے مایوس ہو گئے تب بھی مارے جائیں گے، اس لیے کہ مایوسی کفر ہے۔ مایوسی کے بعد قوا جواب دے جاتے ہیں، ہمت ختم ہو جاتی ہے، عمل کا جذبہ باقی نہیں رہتا۔ لہذا انسان کا اللہ کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے ما بین الخوف والرجاء، خوف بھی ہو اللہ پکڑے گا، اللہ پوچھے گا، اللہ کی سزا ہے، اور امید بھی ہو اللہ غفار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں ساتھ ساتھ چلیں، ورنہ اگر ایک کیفیت کا غلبہ ہو گیا تو یہ دونوں
कैफियतें जो है अलहदा अलहदा मोहलिक हो जाएगा. You said in your talk that we have to stop those things that go against Allah's law. So if my family goes against Islam by watching TV serials that are un-Islamic, then what should I do? Number one, turn off the TV till I am stopped by my family, or else? Please throw some light on this topic. पहला काम ये है कि आप नसीहत करें, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर से काम लें और नरमी के साथ समझाएं और उनसे कहें कि वो इन चीजों से बाज आ जाएं. अलबत्ता अगर नहीं बात चल रही, टीवी का देखना महज मेरे नजदीक इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इससे कोई बड़ी बात भी है और वो बीवी अड़ी हुई है उस पर, तो अल्लाह ने तलाक का रास्ता खोला हुआ है. मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग है, बता दिया जाए. अगर तुम बाज नहीं आओगी इस काम से तो ठीक है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा तरीका तुम्हारे लिए, मेरा तरीका मेरे लिए. कुरान मजीद में कहा गया है कि अगर तुम्हारा निबाह नहीं हो रहा और अगर तुम्हें नशूज का अंदेशा है, बीवी का काम है शौहर का हुक्म माने. अर्रिजालु कव्वामून अलल निसा, रिजाल मर्द हुक्मरान हैं औरतों पर, और जो असल नेक बीबियां हैं वस्सालिहात व कानितातुन, नेक बीबियां वो हैं जो अपने शौहरों की इताअत करती. हाँ, अगर वो गुनाह का हुक्म दे तो इताअत नहीं है, लेकिन जब वो हुक्म भी नेकी का दे रहे हो तब तो इताअत बिल्कुल फर्ज हो जाएगा. एक सवाल मोहम्मद शमीम साहब का है. तो कहते हैं कि दलील दी जाती है कि हर नफ्स जो करता है वो पहले से तयशुदा है, फिर हम अच्छे और बुरे अमल व फेल कैसे करें या करते हैं? ये बड़ा पेचीदा मसला है कद्र का. तकदीर का जो तसव्वुर हमारे जहनों में है वो सही नहीं है. कद्र कहते हैं अंदाजे को, इवेल्युएट करना, किसी चीज की कद्र व कीमत का अंदाजा करना. अल्लाह ने हर जानदार के लिए एक अंदाजा मुकर्रर कर दिया. मसलन छोटी सी चिड़िया है और वो हवा में उड़ती फिर रही है. इंसान हवा में नहीं उड़ सकता. मशीन बनाकर हवाई जहाज में उड़ जाए, खुद तो नहीं उड़ सकता. तो ये हर नौ की एक तकदीर है. इसी तरीके से हर इंसान के भी कुछ लिमिटेशंस हैं. हर इंसान को दो चीजें मिलती हैं जिसमें उसका कोई दखल नहीं. उसे वालिदैन की तरफ से जीन्स मिल रहे हैं, उसके असरात उसकी शख्सियत पर होंगे. फिर जिस माहौल में उसे पैदा किया गया है उस माहौल के असरात होंगे. इन दोनों से मिलकर शाकिला बनता है. कुरान मजीद ने शाकिला कहा है. शाकिला कहते हैं पैटर्न को. आपने लोहे से कोई चीज ढालनी है तो पहले लकड़ी का पैटर्न बनाते हैं. हमारे मिस्त्री लोग पैटर्न कहते हैं उसको. उसे आप पैटर्न समझिए, ताकि उसमें आपने लोहा पिघलाकर डाला तो उसी के मुताबिक ढल गया. तो हर इंसान का एक पैटर्न है जो उसके जीन्स से और उसके एनवायरनमेंट से बना है, और हर इंसान का मुहासबा उसी एतबार से होगा. अगर किसी के शाकिला में 100% नेकी का अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी थी और उसने 40% की है, वो मारा गया. जिसके अंदर रखी ही 50% थी, उसने 40% कर लिया, कामयाब हो जाएगा. ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा. Every individual will be judged according to what was given to him by Allah subhanahu wa ta'ala. लेकिन तकदीर का मतलब ये नहीं है that we are bound to do something. No, there is no predestination. It's only pre-knowledge. अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, चाहे ये करो चाहे वो करो, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा. फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर. जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफ्र का इख्तियार कर ले. लेकिन अल्लाह को मालूम है कि तुम क्या करोगे. ये प्री नॉलेज है अल्लाह का, प्री डेस्टिनेशन नहीं है. अल्लाह ने मजबूर नहीं किया है. हाँ, वो लिमिटेशन जो आपकी शख्सियत के अंदर है वो अपनी जगह है, लेकिन नेकी और बदी, खैर और शर, हक और बातिल का चॉइस आपको दिया है. इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा. और फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर. दिस फ्री विल इज विद यू एंड यू विल बी एडजज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्री विल. अलबत्ता कितनी नेकी तुम कर सकते थे उतनी कर ली, कामयाब, चाहे वो मिकदार में कम हो. अब जब गज़वा तबूक के मौके पर हुजूर ने मुसलमानों से कहा ये जैशुल उसरा है, साजो सामान चाहिए, अब लाओ पैसे पेश करो. हजरत अबू बकर ने अपना सारा सासा लाकर रख दिया. पूछा अपने बाल बच्चों के लिए कुछ छोड़कर आए हैं? कि कुछ नहीं छोड़ा. सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस अल्लाह का नाम छोड़कर आया. अब हजरत उस्मान ने बहुत दौलत दी उस वक्त. एक गरीब अंसारी, उसने सारी रात एक यहूदी के बाग में वो कुएं से पानी खींचकर बाग को सैराब किया. सुबह को उसे कुछ खजूरें मिल गई उजरत के तौर पर. उसने आधी लाकर अपने बाल बच्चों को दे दी, घर का नफका, नान नफका शाम तक के लिए.
آج ہی حضور کے سامنے لا کر جو منافقین موجود تھے انہوں نے تمسخر اڑایا، ہاں جی ہاں بغیر ان کھجوروں کے تو یہ لشکر جا ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت۔ حضور نے کیا کہا؟ ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی نگاہ میں یہ اس پورے ڈھیر سے زیادہ بھاری ہے، تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے جو برابر چلے سب پر، بلکہ ایوری انڈیویجول اس کے علیحدہ